علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں اس میں سب سے پہلے ماسٹر حسن، ماسٹر حسین، ماسٹر نادر اور ماسٹر اسد علی سے کہ وہ آئے مولا کے ساتھ میں نظر مشکل پیش کریں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ فاطمہ 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 فاطمہ، ہر نبی حجت کبریاء ہے، ہر نبی حجت کبریاء ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ ذکر قرآن، ذکر قرآن میں سب کا ہوا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ بنجے تن کو بنا کر خدا نے کہا ہے مجسم مشیت میری مصطفیٰ، میری مرضی کا مالک علی مرتضیٰ، میری قدرت حسین و حسن فاطمہ، خلق پانچوں کو میں نے کیا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ ایک ہی خاطر حرم کو سجایا گیا، ایک کے حجرے کو قبلہ بنایا گیا، ایک کے بیٹے مصلی پہ آتے رہے، ایک کو کعبے کے اندر بلایا گیا، ام حیدر بھی ایک فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ گر کے قدموں پہ کے وہ کہتا رہا، اے غفور رحیم اے کربلا، مجرم تیرے روبرو آ گیا، نے سینے سے ہر کو لگا کر کہا، جرم تیرا بہت ہی بڑا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ لعنتیں کر رہے ہو ابھی تک وصول، کیا ہوا ظلم سے تم کو حاصل ان کی عظمت نہ کی تم نے دل سے قبول، ظالموں پھر بھی باقی ہے نام بطول، تم نے کرنا تھا جو کر لیا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر حسن، ماسٹر حسین، ماسٹر نادر اور ماسٹر اسد علی۔ حسن وہی ہے کہ جس سے دنیا نے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے، علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی لوگ پہ لفظ امیر چھین لیا۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب ابراہیم بھائی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد، بر محمد وآل محمد صلوات۔ آپ سب کو ولادت امام حسن علیہ السلام، سب مومنین کو بہت بہت مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار کیا، قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار کیا، یہ لاش مرحب و انتر بتائیں گے کہ انہیں، یہ لاش مرحب و انتر بتائیں گے کہ انہیں، حسن کے بابا نے کس طرح 2 سے 4 کیا، حسن کے بابا نے کس طرح 2 سے 4 کیا، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، حسن نے جہے کن ایسا اختیار کیا، حسن نے جہے کن ایسا اختیار کیا، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، حسن نے جے کن ایسا اختیار کیا، حسن نے جے کن ایسا اختیار کیا، نبی نے جیسے کیا انتظار حیدر کا، نبی نے جیسے کیا انتظار حیدر کا، علی نے ویسے ہی شبر کا انتظار کیا، علی نے ویسے ہی
شبر کا انتظار کیا. پر محمد وال محمد صلوات. ماتمی ہے ہمیں بس ولا چاہیے, ماتمی ہے ہمیں بس ولا چاہیے, ہم کو جنت نہیں کربلا چاہیے, ہم کو جنت نہیں کربلا چاہیے. جس جگہ میٹ کھا کے شفا ہے بنی, وہ گلی وہ نگر وہ جگہ چاہیے. وہ کریمی کرم کے خداوند کی, وہ کریمی کرم کے خداوند کی, ماتمی کربلا کا طلب چاہیے. پر محمد و محمد صلوات. ماشاءاللہ یہ تھے جناب ابراہیم بھائی. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. امام حسن کا خطبہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. ممکن ہو تو امکان کو پہچان لے دنیا, محسن کے ہر احسان کو پہچان لے دنیا, منہ بولتے قرآن کو پہچان لے دنیا, اللہ کی پہچان کو پہچان لے دنیا. بے جسم ہے جو اس کا بدن کہتے ہیں مجھ کو, میں حسن سے پہلے ہوں حسن کہتے ہیں مجھ کو. میں حسن ابن علی, میں حسن ابن علی, صورت ہے میری سورہ رحمان کی صورت, پوشیدہ میرے راز ہے یزدان کی صورت, ہے آیت قرآن میرے جزدان کی صورت, اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت. گل بن کے سرے توبہ عصمت میں کھلا ہوں, میں سیدہ زہرا کو مصلی پہ ملا ہوں. میں حسن ابن علی, میں حسن ابن علی. کیا وقت تھا جب کچھ بھی نہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بس سجدہ معبود میرے وقف جبی تھا. جس جگہ اللہ میرا نور وہی تھا, اللہ مکہ تھا میرا میں اس میں مکی تھا. میں اس میں تھا پوشیدہ بدن پانے سے پہلے, ہونے کی خبر رکھتا تھا ہو جانے سے پہلے. میں حسن ابن علی, میں حسن ابن علی. میں چاہوں تو یکتائی کو کثرت میں بدل دوں, کثرت کو میں پھر نقطہ وحدت میں بدل دوں. تقدیر بشر عالم قدرت میں بدل دوں, چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں.
چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں، جز حیدر کرار کہاں میل ہے میرا، فطرت کو بدل دینا تو ایک کھیل ہے میرا۔ میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، بخشے ہیں ہر ایک حسن کو میں نے ہی مانی، پلٹا ہی ہے میں نے ہی زلیخا کی جوانی، مشہور ہے حسن رخ یوسف کی کہانی، وہ حسن میرے ہاتھوں کا دھویا ہوا پانی، وہ حسن میرے ہاتھوں کا دھویا ہوا پانی، سائے میری وسعت کے زمانوں پہ تنے ہیں، افلاک میرے پاؤں کی مٹی سے بنے ہیں۔ میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، گھر میں ہیں میرے سارے ولی ایک ہی جیسے، ہم سارے ہیں نور ازلی ایک ہی جیسے، ہم سب میں ہیں اوصاف جلی ایک ہی جیسے، ہم سارے محمد علی ایک ہی جیسے، عقل بشریت میں سماتے ہی نہیں ہیں، مت سوچ کے ہم سوچ میں آتے ہی نہیں ہیں۔ میں حسن ابن علی، میں حسن ابن علی، اور آخر میں مقطع، اللہ نہیں مظہر اللہ ہے ہم سب، وہ راہ حقیقت ہے وہی راہ ہے ہم سب، خود اپنے مراتب سے ہیں آگاہ ہیں ہم سب، اے نور علی شاہ کے بھی شاہ ہیں ہم سب، اے نور علی شاہ کے بھی شاہ ہیں ہم سب، بے مثل ہے جو بھی وہ مثالی نہیں ہوتا، بے مثل ہے جو بھی وہ مثالی نہیں ہوتا، پھر جائے جو ہم سے وہ حلالی نہیں ہوتا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اور آخر میں مقطع محفل میں گزارش ہوں جناب سید حسنین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خوبصورت انداز سے اس محفل کا اختتام کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ بزم صبر میں آ تو بات کروں، بزم صبر میں آ تو بات کروں، بیٹھ کر مسکرا تو بات کروں، بزم صبر صرف صلح حسن کی بات نہ صرف صلح حسن کی بات نہ کر، صلح نامہ سنا تو بات کروں، تو یزیدی ہے
لگتا ہے تو یزیدی ہے صاف لگتا ہے اپنا منہ دھو کے آ تو اپنا منہ دھو کے آ تو بات کروں کیا ہے اوقات شام والے کی کیا ہے اوقات شام والے کی مجھ سے آنکھیں ملا تو بات کروں اور ماتمیوں کی طرف سے کہہ دو جنت سے انتظار کرے کہہ دو جنت سے انتظار کرے دیکھ لوں کربلا تو بات کروں بس میں شبر بر محمد وآل محمد صلوات پھر بھی بار دیگر صلوات میرا مولا حسن وہ بادشاہ ہے میرا مولا حسن وہ بادشاہ ہے قصیدہ خوان جس کا خود خدا ہے میرا مولا حسن وہ بادشاہ ہے محمد نے محمد کو اٹھایا لیا ہے بوسہ سینے سے لگایا یہ منظر دیکھ کر ایسا لگا ہے کوئی بچھڑا ہوا جیسے ملا ہے دسترخوان ایسا مجتبی کا جہاں ہے رزق سارے انبیاء کا فرشتے جس کے در سے روٹیاں لیں فقط مولا حسن کی بارگاہ ہے جو ایک غاصب کو دیکھا تو بول شبر اتر یہ ہے میرے بابا کا منبر بدل جانا ہے دین مصطفیٰ کو میرے الفاظ ہی تیری سزا ہے اور آخری شعر امیروں کی طرح نہ اس میں آؤ ادب سے ذکر میں سر کو جھکاؤ یہی وہ ذکر ہے کہ جس میں کمبر تمہارے ساتھ شامل کبریا ہے میرا مولا حسن وہ بادشاہ ہے محمد وآل محمد صلوات
ماشاء اللہ یہ تھے جناب سید حسنین زیدی، اور آخر میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ملتمس ہوں عزت الاسلام والمسلمین مولانا مشتبہ بنانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں کریم اہل بیت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، قائم مقام علی، معلم ابو الفضل العباس، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، آج کی اس مقدس اور نورانی محفل کے لیے جن آیات مجیدہ کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ان کا تعلق سورہ مبارک الرحمن سے ہے. جن آیتوں کو میں نے تلاوت کیا اس میں پروردگار عالم اپنی خلاقیت پر ناز کر رہا ہے. اگر انسان کائنات پر ایک سرسری نظر گمائے اور کائنات میں غور و فکر کرے تو اسے پروردگار عالم کی کئی مخلوقات ایسی ملیں گی جس پر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے، اور وہ مخلوق پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہمارا کوئی خدا اور ہمارا کوئی بنانے والا ہے. آپ دیکھیے کائنات میں آپ کو ایسے پرندے ملیں گے کہ جو لمحہ بلمحہ اپنے رنگ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو کئی ایسے حشرات الارض ملیں گے کہ جن کو آج تک آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. سمندر میں ایسی ایسی مخلوقات بستی ہیں کہ جن کے رنگ، جن کی نسل سے ہم ناواقف ہیں. یہ ابھرتا ہوا سورج، یہ کبھی مدھم اور تیز ہوتا ہوا چاند، یہ نکلتے ہوئے ستارے، یہ لہراتے ہوئے درخت، یہ لہلاتے ہوئے کھیت، یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر بتاتے ہیں کہ کوئی خدا موجود ہے. لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم ان تمام مخلوقات میں اپنی ایک خلقت پر ناز کر رہا ہے جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی. ترجمہ محفوظ کیجئے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان. ترجمہ سنیے، یہ اللہ وہی تو ہے جس نے دو ملتے ہوئے سمندروں کو جاری کیا. بینہما برزخ لا یبغیان. ان کا کمال یہ ہے، دو سمندر ہیں، دونوں ایک جگہ پر آ کر ملتے ہیں، دونوں کے رنگ مختلف، دونوں میں لہریں بھی ہیں، دونوں پرجوش بھی ہیں، دونوں میں تلاطم بھی پایا جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ درمیان میں اللہ نے ایک ایسا پردہ بنایا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بغاوت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ آپ نے ترجمہ محفوظ کیا.
اب اس کے ظاہری ترجمہ بھی ہے اور باطنی ترجمہ بھی ہے. ظاہری ترجمہ آپ جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا, آپ کو کائنات میں ایسے سمندر ملیں گے جن کے رنگ مختلف جو ایک ساتھ ملتے ہیں, جن کا ایک رنگ دوسرے رنگ پر جو ہے وہ تجاوز نہیں آتا اور وہ آپس میں مل رہے ہیں, آپس میں ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے سمندر موجود ہیں. لیکن کائنات کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, قرآن کا تو ایک ظاہر ہے, 70 باطن ہوا کرتے ہیں, آپ بتائیے کہ پروردگار عالم کن سمندروں کی بات کر رہا ہے؟ تو فوراً کائنات کے رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جن 2 سمندروں کی بات ہو رہی ہے, فرمایا وہ علی اور فاطمہ کے فضائل کے سمندروں کی بات ہو رہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی, علی اور فاطمہ کے فضائل کے سمندر کی بات ہو رہی ہے. علی کے اپنے فضائل, فاطمہ کے اپنے فضائل. کچھ فضائل ایسے ہیں جن میں دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بغاوت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیے دنیا میں جہاں بھی 2 بافضیلت افراد آ جائیں وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں, کمپٹیشن کرنے لگتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں یہ نہیں ملے گا. بینہما برزخ, ٹھیک ہے, ایک درمیان میں پردہ ہے, وہ پردہ ہے رسول اللہ. فرمایا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کتنی فضیلتیں ہیں امیر المومنین اور جناب سیدہ کی, کتنے فضائل پروردگار عالم نے عطا کیے, فضائل کے سمندر عطا ہوئے, لیکن کبھی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی بے احترامی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اب دیکھیے سامعین محترم, میر انیس کے یہاں پر مصرے یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ. امیر المومنین اور جناب سیدہ, شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ, وہ جسم ہے تو جان دل و مصطفیٰ ہے یہ, وہ جسم ہے تو جان دل و مصطفیٰ ہے یہ, عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ, بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ, دونوں ہے حق پر خوشخو اور نیک ہیں, دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. پروردگار عالم نے وہ مقام عطا کیا کہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم دونوں, ٹھیک ہے, تکذبان کا لفظ ہے, اور تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تم دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں اگر پہنچ جائیں آپ اگر قرآن کے ترجمے اٹھائیں گے نا, ترجمے اگر مل جائیں آپ کو, آپ اٹھائیں, اس میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوگا یہ جنوں اور انسانوں کا گروہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے. یہ ظاہری ترجمہ ہوگا. لیکن چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا اس کا ترجمہ کیا ہے اور ان سے مراد کیا کون ہے اور یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا یہ فلاں اور فلاں ہے. ٹھیک ہے, آپ ترجمہ سنیے, علی اور فاطمہ کو اللہ نے فضائل کا سمندر عطا کیا اور یہ دونوں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے, اور تم دونوں فلاں اور فلاں کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے, علی اور فاطمہ کے ہوتے ہوئے بھی فضائل کا انکار کر رہے ہو. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, جب یہ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان سے موتی نکلتے ہیں. وہ موتی کون سے؟ ایک موتی سبز رنگ کا ہے, ایک موتی سرخ رنگ کا ہے. سبز موتی کو حسن کہتے ہیں, سرخ موتی کو حسین کہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور پھر تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سامعین محترم, سبز موتی سے ہے امام حسن علیہ السلام مراد. دیکھیے 15 رمضان, ابھی منقبت میں بھی عرض کر رہا تھا میرے برادر, 15 رمضان المبارک امام حسن علیہ السلام کی آمد ہے 3 ہجری. رسول اللہ کی ایک زوجہ سے پوچھا گیا جناب سیدہ کی فضیلت بیان فرمائیے. انہوں نے کہا فاطمہ کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت بیان کروں کہ فاطمہ ظہر کی نماز پڑھ چکی تھی, حسن آئے اور پھر عصر کے لیے کھڑی ہو گئی. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب سامعین محترم امام حسن علیہ السلام آئے. جب امام حسن آئے, مشہور روایت کہ امیر المومنین آئے, امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو لیا اور اس کے بعد جناب سیدہ نے کہا یا علی کوئی نام رکھیے بچے کا. امیر المومنین نے کہا فاطمہ آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ کہا آپ پر سبقت نہیں ہو سکتی. امیر المومنین نے کہا پھر میں بھی رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. انتظار ہونے لگا. کائنات کا رسول مسجد میں موجود تھا. اللہ کے رسول کو یہ خبر تھی کہ آج نواسے کی آمد ہونے والی ہے. جیسے یہ وہ گھڑی آئی ولادت کی, کائنات کے رسول مسجد سے اٹھے اور رخ کیا جناب زہرا کے گھر کا. نبوت کے قدم صحن امامت میں آئے, خرامہ آئے اور فوراً آ کر کہا علی ذرا میری تصویر کو میرے حوالے کرنا. توجہ چاہ رہا ہوں, علی ذرا میری تصویر کو میرے حوالے کرو. ایک اور جملہ بدل کر کہتا ہوں, رسول اللہ نے اپنی تصویر کو صرف گود میں نہیں لیا. ایک جملہ کہتا ہوں اگر وصول کر سکیں, رسول اللہ نے بڑے حسین کو اپنی آغوش میں اٹھایا. بلا وجہ نہیں کیا. اس کی وضاحت سنیے, یہ میں نے کیوں کہا بڑا حسین. دیکھیے کلام عرب میں ایک اسم استعمال ہوتا ہے, توجہ چاہ رہا ہوں مشکل بات ہے. ایک اسم استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اسم مصغر. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی اسم کو چھوٹا کرنا ہو نا اسے اسم مصغر کہتے ہیں. بالفرض ایک لفظ ہے دار, کلام عرب میں دار کہتے ہیں گھر کو. اسے چھوٹا کرنا ہو تو کہتے ہیں دوائر, یعنی چھوٹا گھر, اس کے جیسا ہی لیکن چھوٹا گھر. رجل مرد, اس کو چھوٹا کرنا ہو تو کہتے ہیں رجیل, چھوٹا مرد. قلم لکھنے کا ایک آلہ, اس کو اگر چھوٹا کرنا ہو تو کہہ دیا جائے گا قلیم, چھوٹا قلم. ٹھیک ہے. حسن کیا بنے گا اس کا اسم مصغر؟ حسین. ٹھیک ہے.
देखिए अब एक जुमला कहता हूँ, जब रिश्तेदारी में इसमें मुसग्गर का तर्जुमा किया जाए ना तो एक लफ्ज़ है इब्न, इब्न का मतलब है बेटा, एक लफ्ज़ है बुनई, बहुत प्यारा बेटा। अब जुमला सुनिए, हसन वो जिसमें सारी खूबियाँ जमा हो जाए और हुसैन बहुत ही प्यारा हसन। बहुत ही प्यारा हसन, इसको जो है वो इसमें मुसग्गर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सामईन मोहतरम, मैं जुमला बदल कर अगर कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि 15 रमज़ान 3 हिजरी जनाब सैयदा के घर में बड़े हुसैन की आमद हुई, 3 शाबान 4 हिजरी को ज़हरा के घर में छोटे हसन की आमद हुई। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। लिहाजा सामईन मोहतरम, ये जो इमाम हसन और इमाम हुसैन का इतराम है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जगह जगह बताया। आप तारीख उठाइए, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत उठाइए, रिवायत के जुमले हैं जब दोनों शहजादे मदीने की गलियों में निकला करते थे, हालांकि दोनों बराबर हैं, दोनों जन्नत के सरदार हैं, लेकिन जब इमाम हसन चलते थे तो इमाम हुसैन एक कदम पीछे करके चलते थे। ठीक है, एहतराम में, हिफ्ज़ मरातिब। कोई एक मौका बताइए मुझे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन के सामने खुतबा इरशाद फरमाया, कोई मौका नहीं मिलेगा कि इमाम हसन मौजूद हो और इमाम हुसैन कलाम किए हो और इमाम हुसैन ने बोला हो कुछ नहीं। ठीक है, खामोश हो जाते थे, खड़े हो जाते थे इमाम हसन के एहतराम में। ठीक है, चुप हो जाया करते थे, तो आगे नहीं चला करते थे, एक बात। दूसरा, उनके होते हुए खुतबा इरशाद नहीं करते थे। ये वही सुन्नत है अमीरुल मोमिनीन की। आप देखिए, अमीरुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह के होते हुए कोई खुतबा इरशाद नहीं फरमाया। अगर रसूलुल्लाह है तो अमीरुल मोमिनीन खुतबा इरशाद नहीं फरमाते। खुतबा क्या, रसूलुल्लाह के होते हुए अली ने सलूनी का दावा भी नहीं किया कि मुझसे पूछो, नहीं। जब रसूल मौजूद है, एक बड़ी हुज्जत है, तो रसूल से सवाल होगा। हत्ता के हिफ्ज़ मरातिब एहतराम का इतना ख्याल था कि अगर रसूलुल्लाह पूछते थे ना अमीरुल मोमिनीन से, ए अली तुम इस बात को जानते हो, तो अमीरुल मोमिनीन ये नहीं कहते थे हाँ, क्योंकि ये एहतराम के खिलाफ है, क्योंकि बड़ा भाई पूछ रहा है, हाँ ये नहीं कहते थे। ये भी नहीं कह सकते थे नहीं, क्योंकि ये हकीकत के खिलाफ है। जानते जवाब क्या देते थे? जैसे ही रसूलुल्लाह पूछते थे या अली क्या तुम इस बात को जानते हो, तो ना हाँ कहते थे ना कहते थे, कहते थे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। ठीक है, ये तरीक़ेकार था। तो ये हिफ्ज़ मरातिब, ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। इसी तरीके से एक रिवायत आपके सामने बयान करूँ, आप बेहतर समझेंगे इसको। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आप जानते दस्तरखान इतना वसी और ईज़ हुआ करता था, दिन भर रात भर चला करता था दस्तरखान। ठीक है, बल्कि एक जुमला कहता हूँ, जिसके दस्तरखान के सामने सुलेमान की हुकूमत छोटी नजर आए उसे हसन कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, सुलेमान की हुकूमत कह रहा हूं मैं। ठीक है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जो आए दस्तक दे फ़कत और फ़कत और मांग ले कुछ, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कि उसको फ़कत उसी वक्त का अता करे, इतना दे दिया करते थे कि सारी कायनात सारी दुनिया से बेनियाज हो जाता था। अब रहती उम्र तक उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इतना अता हो जाता था। अब हिफ्ज़ मरातिब देखिएगा, एहतराम दोनों भाइयों में। इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर पर तशरीफ़ फरमाए, एक फ़कीर आ गया और फ़कीर ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सवाल किया। इमाम हसन ने उसे 500 दिरहम अता किए, एक ही नशिस्त में, एक ही वक्त में। इमाम हसन से दिरहम लिए, इमाम हुसैन के पास पहुंचा लेने के लिए। इमाम हुसैन ने एक सवाल किया, कहा सीधा मेरे पास आ रहे हो, कहीं से मांग कर आ रहे हो? कहा आपके बड़े भाई इमाम हसन के पास से आ रहा हूँ। कहा उन्होंने कितने दिए? कहा 500। कहा मैं हसन से ज़्यादा देख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 490 दिरहम अता करूँगा ताकि मेरे भाई की फजीलत और एहतराम अपने जगह पर बाकी रहे, मैं ज़्यादा अता नहीं करूँगा। वो फ़कीर वहाँ से निकला और आया अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार के पास। अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार जनाब ज़ैनब के शौहर, जिनका लक़ब है बहरुल जूद, सखावत का समंदर, उनके पास आए, कुछ अता कीजिए। उन्होंने कहा सीधा मेरे पास आ रहे हो, किसी के पास आ रहे हो? कहा कि हसनैन करीमैन के पास से आ रहा हूँ। कहा कितने मिले? कहा एक जगह से 500, एक जगह से 490। कहा मैं 480 दूंगा क्योंकि वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम ज़्यादा है, हालांकि मैं तुम्हें ज़्यादा दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये एहतराम का ख्याल रखा जाता था। यहाँ तक तमीज़ मुकम्मल हुई। अब 2 रिवायतें मुझे आपको सुनानी है। ये सुनाने का मकसद क्या था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर में हिफ्ज़ मरातिब एहतराम का ख्याल रखा जाता है, लेकिन याद रखिए उस वक्त तक दूसरी हुज्जत कलाम नहीं करती थी जब तक बड़ी हुज्जत उसे बोलने का हुक्म ना दे। ठीक है, बड़ी हुज्जत कहती थी तो वहाँ पर फिर कलाम होता था। अब मैं आपके सामने एक रिवायत रखता हूँ। रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठे हुए हैं और रसूलुल्लाह के साथ असहाब बैठे हुए हैं और रसूलुल्लाह की गोद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, उम्र मुबारक है 2 बरस। ठीक है, इमाम हसन गोद में बैठे हुए। इतने में एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुए और रसूलुल्लाह ने जैसे ही उन्हें आते देखा तो उनके एहतराम में उठे, खड़े हुए। मदीना के लोग परेशान हुए, ये कौन शख्स है जिसको आज से पहले हमने कभी नहीं देखा? सफ़ेद दाढ़ी है, बुजुर्ग है, नूरानी चेहरा है, हमने इन्हें आज से पहले कभी मदीना नहीं देखा, मदीना इतना सा तो शहर था, हमने आज से पहले नहीं देखा, है कौन ये? अब वो बुजुर्ग हस्तियाँ जितनी भी वहाँ बैठी हुई थी वो सब देखने लगी। अब जो है वो शख्स आए और जो है वो रसूलुल्लाह के पास बैठे और कहने लगे या रसूलुल्लाह आपसे सवाल करने आया हूँ कुछ। जुमला सुनिएगा। रसूलुल्लाह ने कहा अगर बेहतर समझे तो मेरे 2 बरस के नवासे से पूछ लेंगे, ठीक है, इनसे सवाल ले लीजिए। उस हस्ती ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उठाया और मस्जिद के गोशे में चले गए और मस्जिद के गोशे में जाकर सवाल पूछे और दोबारा आए। अब देखिए बताना तो था ना हसन से मुतमईन हुए या नहीं हुए, तो फ़ौरन रसूलुल्लाह ने कहा
کہا حسن کے جوابات سے مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جملہ سنیے. اس بزرگ نے کہا جیسے سوالوں کے جواب آپ دیتے ہیں ویسے یہ 2 برس کا نواسہ دیا کرتا ہے. ویسا ہی مطمئن ہو گیا جیسے آپ سے مطمئن ہو کر جاتا ہوں. وہ ہستی اٹھی اور وہاں سے جانے لگی. اب وہ شخص پریشان ہو گیا جتنے افراد بیٹھے تھے. یا رسول اللہ یہ نورانی چہرے والے ہم نے انہیں پہلے آج سے کبھی مدینے میں نہیں دیکھا, یہ تھے کون؟ رسول اللہ نے کہا یہ جناب خضر علیہ السلام تھے. یہ جناب خضر علیہ السلام تھے جو آج تک پروردگار عالم کے حکم سے زندہ تھے. جناب خضر علیہ السلام رسول اللہ کے پاس سوال جواب کے لیے آتے رہتے تھے. آج رسول اللہ نے امام حسن کے حوالے کر دیا اور امام حسن نے ویسے ہی جواب دے دیا. لیکن آپ نے غور کیا صحابی جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ جناب خضر کو پہچان نہیں سکے. یعنی میں جملہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں, جو خضر کو نہ پہچان سکے وہ صحابی ہوتا ہے, اور جو خضر کو پڑھا دے وہ آل محمد ہوا کرتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, اب تک سارے افراد شاہد نہیں ہیں, میں پورا جملہ کرتا ہوں. دیکھیے جو خضر کو نہ پہچان سکے وہ صحابی ہے, جو خضر کو پڑھا دے وہ آل محمد ہوا کرتے ہیں. یاد رکھیے صحابی اور اہل بیت میں بہت زیادہ فرق ہے. صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے, نبی کی زبان چوس نہیں سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی جنتی ہو سکتا ہے, جنت کا سردار نہیں ہو سکتا. صحابی نبی کے قدموں کے پیچھے آ سکتا ہے, نبی کی پشت پر نہیں آ سکتا. اور بیدار ہونا, صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے, بیٹی لے نہیں سکتا ہے. جزاک اللہ. تو اب یہ صحابی اور اہل بیت علیہ السلام کا فرق ملحوظے کھاتے رہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام اپنے گھرانے میں مرتبے کا خیال رکھا کرتے تھے, حفظ مناتے. لیکن جب بڑی شخصیت انہیں حکم دیتی تھی تو پھر کلام پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اور پھر کلام جو ہے وہ ان کے اذن سے کیا کرتے تھے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. اب ایک روایت آپ نے سنی جس میں رسول اللہ نے حسن مجتبی کو آگے کیا. ایک روایت سنیے جس میں علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے کو آگے کیا ہے, ٹھیک ہے, اور بات تمام ہو جائے گی. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں اس روایت پر اور اس کے لفظوں پر توجہ رکھیے گا. راوی ہے, اس کا نام ہے ابو سمسام عبسی, ٹھیک ہے, راوی کا نام ہے ابو سمسام عبسی. یہودی ہے, یمن کا رہنے والا ہے, اور یمن میں جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے تو اسلام کی مخالفت کرتا ہے. اسلام کا حمایتی نہیں ہے, اسلام کی مخالفت کرتا ہے. اس تک چرچے پہنچ رہے تھے رسول اللہ کے کہ مدینے میں کوئی رسول اللہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے سچا رسول ہے. اس تک یہ خبریں پہنچ رہی تھی. ابو سمسام نے فیصلہ کیا جا کر ذرا دیکھیں ماجرا ہے کیا. یمن سے چلا, توجہ, یمن سے چلا, آیا رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. مسجد کے باہر پہنچا, مدینہ آیا, مسجد نبوی کے باہر اس نے اپنا ناکہ باندھا, سواری کو بٹھایا, مسجد میں گیا, دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جانتا تو نہیں ہے اس میں رسول کون ہے, محمد کون ہے اس میں. تو آ کر فوراً کہتا ہے اور توہین کرتا ہے, تم میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون ہے اور جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے وہ ہے کون؟ جناب سلمان اٹھے اور جناب سلمان نے کہا تو اسے گمراہ کہہ رہا ہے جو روشن چہرے والا ہے, چمکتی جبین والا ہے, جو صفات کا مالک ہے, حوض کوثر کا مالک ہے, جس کے ہاتھ میں قرآن ہے, جس کے ہاتھ میں جماعت ہے, جو زکوٰۃ اور نماز کا قائم کرنے والا ہے. جناب سلمان فضائل پڑھتے گئے, کہا تو اسے گمراہ کہہ رہا ہے. فوراً کہنے لگا کون ہے؟ جناب سلمان نے اشارہ کیا یہ ہمارے رسول ہے. آگے بڑھا, اب روایت میں مختصر کر رہا ہوں. اس نے رسول اللہ سے کچھ سوالات کیے, اعتراضات کے جوابات ملے, مطمئن ہو گیا. رسول اللہ سے کہتا ہے مد یدک, اپنا ہاتھ بڑھائیے. رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. مسلمان ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آیا کہاں سے؟ یمن سے. مدینہ میں رک گیا اور مدینہ میں رہ رہا ہے. طریقہ کار کیا, روزانہ آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں اور رسول اللہ سے آ کر گفتگو کرتا ہے, سوالات پوچھتا ہے, انہی کے پاس بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے. روزانہ کا یہی طریقہ کار ہے. ایک دن آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کر رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ بہت وقت آپ کے ساتھ گزرا, بہت زیادہ آپ سے سیکھا, بہت گفتگو ہوئی میرے اور آپ کے درمیان. یا رسول اللہ اب مرحلہ وہ آ گیا ہے کہ میں اسلام اور ایمان کو پہچان چکا ہوں, ٹھیک ہے. آپ پہنچے نہیں. روایت میں ہے کہ اسلام محمد کو کہا جاتا ہے, ایمان علی کو کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ اسلام اور ایمان کو پہچان چکا ہوں, اب چاہتا یہ ہوں کہ اپنے وطن دوبارہ لوٹ جاؤں. رسول اللہ نے کہا جاؤ بسم اللہ, مسلمان ہوئے, اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی, واپس چلے جاؤ. کہتا ہے یا رسول اللہ سوال دیکھیے گا, یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ یمن جاؤں اور اپنے قبیلے میں تبلیغ کروں اور ان سب کو مسلمان کر دوں اور واپس آؤں آپ کے پاس, آپ مجھے کیا دیں گے انعام میں؟ رسول اللہ نے منع نہیں کیا کہ اسلام کی اجرت مانگ رہا ہے, نہیں. فرمایا لک عندی 80 ناقۃ, اگر تو سب کو مسلمان کر کے آیا نا میں تجھے 80 اونٹنیاں دوں گا. کتنی؟ 80 اونٹنیاں دوں گا. عام اونٹنیاں نہیں, حمر الظہور, اس کی پشت سرخ رنگ کی ہوگی,
डीजल बुतून, उसका पेट सफ़ेद रंग का होगा, सूद अल हदक फरमाया उसकी आंखें सियाह रंग की होगी, और वह अलैहा तराइफुल यमन व नुक्तिल हिजाज फरमाया उसके ऊपर यमन और हिजाज के कीमती तोहफे लदे हुए होंगे, किसी में सोने, किसी में चांदी, किसी में जवाहरात, किसी में मोती, ये लदे हुए होंगे। 80 ऊँटियाँ दूंगा अगर तूने क्या कर लिया, सबको मुसलमान किया। तवज्जो, ये शख्स गया यमन की तरफ रवाना हुआ, यहाँ से निकला, कुछ अरसा गुजरा, रसूलुल्लाह दुनिया से चल बसे। रसूलुल्लाह ने दुनिया को खैराबाद का, रसूलुल्लाह चले गए दुनिया से, खिलाफत पर कब्जा हो गया। फला हज़रत आकर बैठ गए खिलाफत पर, ठीक है। अब जब खिलाफत पर कब्जा हुआ, अब अमीरुल मोमिनीन का क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि लोग आते हैं और कहते हैं हमने रसूलुल्लाह से कर्जा लेना था, हम इतनी रसूलुल्लाह से रकम लेना चाहते थे। अमीरुल मोमिनीन का जानते तरीक़ेकार क्या था, अली मुसल्ला बिछाकर बैठते थे, नमाज़ पढ़ रहे होते थे, कोई शख्स आता था, या अली हम रसूलुल्लाह से कर्जा लेना चाहते थे, अली मुसल्ले के नीचे हाथ डालते, थैली निकालते, लो मुझे पता है तुम्हारा कर्जा कितना है, इसमें उतनी ही रकम है, ले जाओ तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी, ठीक है। अली वापस कर दिया करते। अब मुझे नहीं पता अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ले के नीचे दिरहम दीनार रखे थे या नहीं रखे थे, मुझे ये नहीं पता, मेरा अकीदा इससे ऊपर है। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि अबू तुराब अपने हाथ में तुराब लेता था तो उसकी जिन्स बदल दिया करता था, ठीक है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन का ये तरीक़ेकार था कि निकाल कर दे रहे हैं, लोगों के कर्जे उतार रहे हैं। ये बात दूसरे तक पहुंच गई, दूसरे खलीफा 2 नंबर तक। अब जैसे ही उन तक पहुंची तो उन्होंने पहले से कहा अली देखो किस तरीके से कर्जे उतार रहे हैं, कल से तुम भी मुसल्ला बिछाओ और कल से तुम भी बांटो कर्जे। उन्होंने कहा इसमें क्या कमाल है, कल से उन्होंने भी मुसल्ला बिछा लिया और हस्बे आदत प्री प्लान पहले से ही जो है वो दिरहम दीनार की थैलियाँ नीचे, लूटा तो बहुत था, डाल दिया पहले से ही। अब मुसल्ला बिछाकर वो हजरत बैठे हुए, अब जो है वो एक एक फर्द आ रहा है और आकर जब पूछता है कि रसूलुल्लाह का खलीफा कौन है, तो अफराद पहले से ही खड़े हुए कहते थे ये हजरत है। वो आते थे और कहते थे हाँ भाई कितना कर्जा है, उनको जो है वो मुसल्ले से थैली निकाल कर दी और कहा ये ले जाओ। ये चलता रहा, ठीक है। क्या हो रहा था, हर किसी को कर्जा मिल रहा था मुसल्ले के नीचे से। जुमला कहूँ, अबू समसाम आ गया यमन से, लेना क्या था, ऊँटनियाँ लेनी थी, अब निकाल कर बताएं मुसल्ले के नीचे से। हाय हाय हाय, अच्छा हाय हाय, सलामत रहे। अच्छा एक बात दरमियान में रह गई, ये जो अबू समसाम रसूलुल्लाह से वादा लेकर गया था कि 80 ऊँटियों का, तो जब रसूलुल्लाह के पास से जा रहा था तो रसूलुल्लाह को कहते हुए गया लिख कर दीजिए मुझे। रसूलुल्लाह ने कागज़ और कलम मंगाया और लिखा, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ये वादा करता हूँ कि अगर ये यमन में अपने कबीले को मुसलमान करने में कामयाब रहा तो इसको 80 ऊँटियाँ दूंगा, उसकी सिफतें ये होगी। और रसूलुल्लाह ने लिख कर नीचे मोहर लगा दी। नहीं समझे, आज के बाद अगर कोई बकवास करे ना कि रसूलुल्लाह को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उन्हें ये रिवायत बताना कि रसूलुल्लाह लिख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे। लिहाजा सामईन मोहतरम, अब हुआ ये कि मुसल्ले के नीचे से थैलियाँ दी जा रही हैं। अबू समसाम आ गया ऊँटनियाँ लेने के लिए। अब जब अबू समसाम मदीने पहुंचा, देखा फिजा बदली हुई है, फिजा सोगवार है और वैसा आलम नहीं है जैसा पहले मदीने का हुआ करता था। तो एक शख्स से पूछा, जुमले तवज्जो रखिएगा, एक शख्स से पूछा, कहा ये मदीने का माहौल क्यों बदला हुआ है? कहा जो मदीने में रसूल रहा करते थे, जो कायनात का सबसे बड़ा रसूल था, वो दुनिया से चल बसा और वो दुनिया से चला गया। अब अबू समसाम ने सर पकड़ लिया, कहा मैंने यमन में इतनी मेहनत से पूरे कबीले को मुसलमान किया और ये 80 ऊँटनियाँ मुझे लेनी थी जिसकी पुश्त सुर्ख रंग की थी, जिसके पेट जो है वो सफ़ेद रंग के थे, सियाह आंखें उनकी होनी थी और यमन और हिजाज के तरह तरह के तोहफे थे। अब ये किसके लूँगा? सर पकड़ कर बैठा है, सोच रहा है। अगला जुमला कहा फिर मोहम्मद अपनी जगह पर किसी को बिठा कर तो गए होंगे, किसी को बिठाया तो होगा। जाहिर है मोहम्मद मिसवाक करना बता गए, शलवार का पैंचा कहाँ रखना ये बता गए, ये नहीं बताएंगे खलीफा कौन है, बताएंगे ना, ये तो बताया जाएगा कि कौन है खलीफा। लिहाजा सामईन मोहतरम, अब किसी ने कहा कि फला हजरत जो मस्जिद में बैठे होते हैं मिंबर पे, वो है खलीफा। अब आएगी अबू समसाम और अबू समसाम ने आकर कहा कि आप हैं खलीफा? जी बिस्मिल्लाह, हुक्म कीजिए। कर रसूलुल्लाह से कर्जा लेना था। बिस्मिल्लाह, क्या थैलियाँ तो पड़ी भी है, कितना? जेब से तहरीर निकाली, ये अब वो पढ़े 80 ऊँटनियाँ सुर्ख पुश्त होगी, सफ़ेद बतन होगा, सियाह आँखें होंगी, यमन और हिजाज के तोहफे लदे हुए होंगे, उस पर हीरे जवाहरात, सोना चांदी। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 2 कोहान, कोहान समझते ना किसे कहते हैं, जो ऊँट पर उभरी हुई जगह है, कहा 2 कोहान होंगे, ठीक है। कहा कि ऐसे ऊँट, उन्होंने कहा ये पकड़ो, पूरी कायनात में ऐसी ऊँटनियाँ नहीं मिलने वाली, तुम अपनी तरफ से लिख कर आए हो। उन्होंने कहा मैं झूठ बोलूँगा, मोहम्मद अपनी तरफ से ये तहरीर लिख कर देंगे और झूठी तहरीर लिखेंगे। ये सारा माजरा देखकर मस्जिद के गोशे में 450 बरस का एक सहाबी बैठकर मुस्कुरा रहा था। है जो पहुंचे उन्हें मैं वाह कहता हूँ, 450 बरस का था। अलामत बताता हूँ फिर नाम बताता हूँ। 450 बरस का है, कमर झुकी हुई है, लेकिन विलायत अली के जोर से कभी कभार सीधी कर लिया करता है कमर को।
چہرے پر داڑھی بڑی ہے اور داڑھی کا کام یہ ہے کہ در زہرا پہ اسے جھاڑو دیا کرتا ہے. داڑھی اس کی چمکتی ہے, کل ایمان کا عاشق ہے, نام اس کا سلمان ہے. ٹھیک ہے, جناب سلمان مسکراتے مسکراتے اٹھے اور کہا ابو سمسام میں تجھے جانتا ہوں, محمد مصطفیٰ نے تجھے تحریر لکھ کر دی تھی. محمد مصطفیٰ نے تجھے کیا تحریر لکھ کر دی تھی؟ کہا ابو سمسام نے سلمان تم تو جانتے ہو رسول اللہ نے مجھ سے 80 اونٹنیوں کا وعدہ کیا تھا, اب رسول تو چلے گئے, رسول اللہ کا کوئی خلیفہ تو ہوگا جو رسول اللہ کی طرف سے مجھے یہ اونٹنیاں عطا کرے. جناب سلمان نے کہا آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلوں جو اللہ اور نبی دونوں کے وعدے پورے کیا کرتا ہے, چلو میرے ساتھ اس کے پاس. جناب سلمان نے ہاتھ پکڑا, ابو سمسام کا لے کر آئے اور آ گئے جناب سیدہ کے دروازے پر. ابھی دروازے پر دستک نہیں ہوئی, توجہ لفظوں پر. جناب سلمان نے دروازے پر دستک دینا چاہی, اندر سے آواز آئی سلمان تم بھی رکو, ابو سمسام کو بھی رکو, میں آ رہا ہوں ابا کبا کو دوش پر رکھ کر. جناب سلمان نے جیسے ہی سنا, سلمان تو مطمئن تھے, ابو سمسام پریشان ہو گیا. یہ کون ہے جو دروازہ کھولے بغیر دیکھے بغیر بتا رہا ہے کہ دروازے پر کون کون آیا ہے؟ اب سلمان نے یہ کہہ سکتے تھے علی ہے, لیکن سلمان کو موقع چاہیے تھا فضائل پڑھنے کا. کہا یہ وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے انا مدینۃ العلم ولی بابھا. یہ وہ ہے جو انگوٹھی زکات میں دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ وہی ہے جو چادر تطہیر میں جاتا ہے تو اللہ آیت نازل کرتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ ہے جو وجہ اللہ ہے, عین اللہ ہے, جنب اللہ ہے, لسان اللہ ہے, قدرت اللہ ہے. ایک ایک کر کے فضائل پڑھتے گئے. علی نے گھر کا دروازہ کھولا, امیر المومنین باہر آئے. جیسے ہی دیکھا ابو سمسام کو, ابو سمسام سے کہا ابو سمسام اونٹنیاں لینے آئے ہو؟ کہا جی یا علی تحریر لائے ہو میرے حبیب کی؟ جی علی دکھاؤ تحریر. علی جانتے تو تھے لیکن تحریر نکالی, اس کے بعد آنکھوں سے لگایا, اس تحریر کو چوما. اس کے بعد کہا سلمان جی گل ایمان جا کر اعلان کرو مدینہ میں کل نماز صبح کے بعد جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ علی نبی کے وعدے کیسے پورا کرتا ہے وہ کل مدینہ کے باہر آ جائے. ٹھیک ہے, کہہ دیا. ٹھیک ہے, یہ جیسے ہی کہا گیا تو اب مدینہ میں ہر جگہ باتیں ہونے لگی. کچھ لوگ امیر المومنین کی تعریف میں کہ علی وعدے پورا کرتا ہے نبی کے, اور امیر المومنین کے فضائل پڑھنے لگے, امیر المومنین کی تعریف کرنے لگے. کچھ منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ آپس میں کہنے لگے جب ہم مصلی کے نیچے سے نہیں دے سکے تو علی پھر کیا دیں گے؟ ایسی اونٹنیاں تو کائنات میں نہیں ملتی ہے, علی کل رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. وہ نہیں جانتے تھے جو علی پر ہنستا ہے اللہ اسے رلا دیا کرتا ہے. اگلا دن نمودار ہوا, صبح کا وقت ہوا, نماز صبح مسجد میں ہوئی, ساری عوام مدینہ کے باہر. ٹھیک ہے, مرد و زن کا رش ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں امیر المومنین کا. امیر المومنین آئے, ساتھ میں ابو سمسام ہے, سلمان ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, سارے آ رہے ہیں. فوراً جیسے ہی پہنچے کسی نے کہا یا علی آپ اونٹنیاں دینے والے ہیں, سے 80 اونٹنیاں اور اس کی یہ خصلتیں ہیں. امیر المومنین نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا. کہا یا علی کل آپ نے اعلان کروایا ہے کہ آپ رسول اللہ کے وعدے پورے کرتے ہیں. فرمایا میرا اور اس کا دینا ایک ہی بات ہے. کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا آئینہ آئینہ بنی الحسن, میرا حسن بیٹا کہاں ہے؟ آپ سوچیے عمر مبارک کتنی ہوگی. 3 ہجری میں ولادت ہے, 11 ہجری رسول اللہ کے 7-8 سال. ٹھیک ہے, امام حسن علیہ السلام کو بلایا. امام حسن علیہ السلام نے کہا جی بابا جان. کہا حسن تم جانتے ہو تمہارے نانا نے وعدہ کیا تھا اس کو اونٹنی دینی ہے. جی بابا. کہا یہ سامنے وادی عقیق دیکھ رہے ہو؟ جی بابا جان. اس پر جاؤ اور اس پر ایک چٹان تمہیں نظر آئے گی, اس چٹان پر ٹھوکر مارنا, اونٹنی کی مہار باہر آئے گی, اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا, ساری اونٹنیاں باہر آ جائے گی. حیرت میں پڑ گئے نا. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ میرا جو ہے وہ چہرہ دیکھیں گے, بعض لوگ جو ہے وہ سائنسدان مجلس کے بعد آ جائیں گے, مولانا صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں, پہاڑ سے اونٹنیاں کب نکلنے لگی. ٹھیک ہے, تو اب ان کو جو ہے وہ پہلے ہی جواب دے دوں. یاد رکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کچھ انبیاء کے واقعات رکھے ہیں تاکہ وہ پہلے سے ہی جواب کے طور پر بن جائے. ایک مثال پیش کرتا ہوں, جناب عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, اتنے واقعات ہیں, لیکن ایک واقعہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رکھا. کیا کہ جب جناب مریم پر الزام لگایا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, تو جناب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بول پڑے, قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش کیا کہ گہوارے میں بچہ بول پڑتا ہے؟ کس لیے پیش کیا؟ کیونکہ پروردگار عالم جانتا تھا ایک وقت آئے گا رسول کی آغوش میں علی ہوں گے, علی رسول سے کہیں گے یا رسول اللہ توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. آج کے ملا کو یقین نہیں آئے گا, وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بچہ بولنے لگے. اس وقت قرآن چیخ چیخ کر گئے گا بے وقوف پہلے مجھ میں آ کر پڑھ لے, جب عیسیٰ بول سکتا ہے تو عیسیٰ کا استاد علی کیوں نہیں بول سکتا؟ یا علی. آخری 2 جملے. ویسے ہی سامانی محترم, اب کوئی اگر اعتراض کرے پہاڑ سے بلا اونٹنیاں کیسے باہر آتی ہے, تو اب قرآن پکار کر کہے گا سالے کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ سالے نے بھی تو زندہ اونٹنی نکالی تھی پہاڑ سے, اور جس کا نام لے کر سالے اونٹنیاں نکالا کرتا تھا, کیا وہ اونٹنیاں نہیں نکال سکتا؟
اب سامعین محترم امام حسن علیہ السلام آئے. امام حسن علیہ السلام نے چٹان پر آ کر نماز پڑھی 2 رکعت, زیر لب کچھ کہا, عصا اٹھایا اور چٹان پر مارا. چٹان فوراً پھٹ گئی. جیسے کعبے کی دیوار نے علی کو رستہ دیا تھا ویسے حسن کو چٹان نے رستہ دیا. جیسے ہی چٹان کھلی اس پر لکھا تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان علی ولی اللہ. کچھ پہاڑ بھی شیعہ ہوا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اشہدو ان علی ولی اللہ یہ لکھا ہوا تھا. جیسے ہی اس پہاڑ پہ دیکھا امام حسن علیہ السلام نے کہا ایک مہار آ رہی ہے. مہار معمولی رسی کی نہیں, ریشم کی, دائیں بائیں یاقوت اور زمرد لگے ہوئے. امام حسن علیہ السلام نے مہار ہاتھ میں پکڑائی. کابو سمزان مہار کو پکڑ, کتنی اونٹنیوں کا وعدہ ہے؟ کہا 80. مہار پکڑ, آگے دیکھ, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, لے کر چلتا جا. چلنے لگا, پیچھے مڑنے کا منع کیا مولا نے, چلتا جا رہا ہے تو عرب کا نا, ذہن میں حساب لگا رہا ہے, یمن کا ہے نا, حساب لگا رہا ہے. اب ایک اونٹنی نکل چکی ہوگی, اتنی لمبائی اتنی چوڑائی ہوتی ہے. اب 2 5 10 20 40 60 70 80 اب تک باہر آئی ہوگی. ادھر مڑا, فوراً جیسے ہی مڑ کر دیکھا, آخری جملہ, جیسے ہی مڑ کر دیکھا آخری اونٹنی کے قدم باہر آئے, پہاڑ کی چٹان بند ہوئی. میں نے یہ جملہ روایت میں نہیں پڑھا ہے لیکن ایک عالم سے سنا ہے اور معتبر عالم دین سے سنا ہے. اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا امام حسن علیہ السلام نے کہا او ضعیف عقیدے والے, او کمزور یقینے والے, کاش تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا تو 80 اونٹنیاں تو میرے نانا کی نکلتی اور اس کے بعد قیامت تک میری عطا کی قطار چلتی چلی جاتی. یا علی جزاکم اللہ. امام حسن علیہ السلام کا جشن اختتام پر ہوا. آئیے ان کے نانا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں, امیر المومنین کی خدمت میں, جناب سیدہ کی خدمت میں, امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور بالخصوص پوتے کے آنے پر دادا کو بڑی خوشی ہوتی ہے. جناب ابو طالب کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. مدحت حسن کے عنوان نئے نئے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے, جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں, ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے. اور ان کو سمجھ ابو طالب تم نہ آؤ گے, وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے. آئیے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی خدمت میں, پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے میرے مالک بحق کے امام حسن مجتبہ, میرے مالک ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام کے رزق میں مزید برکت اور وسعت عنایت فرما. میرے مالک ماہ رمضان المبارک کی تمام برکتیں رحمتیں مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جیسا تو چاہتا ہے ویسا بقیہ ماہ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک سب تمام مومنین کو دعا افتتاح میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک باہر گاڑیوں سے بلانا نہ پڑے, خود سے آنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک دعاؤں کی لذت دل میں پیدا فرما. میرے مالک جو امام حسن علیہ السلام کے فضائل میں بول رہے تھے ان کو مزید بولنا نصیب فرما. جو نہیں بول رہے تھے, ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ایسے بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے مسلسل, میرے مالک ان کو آئندہ فضائل میں بولنے کی توفیق عطا فرما. جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں.